میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اسلامی زندگی، اور آج ہم اس پروگرام میں مولا علی کی شان کے متعلق سنیں گے۔ آخر تک اس پروگرام میں شریک رہیے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کسی مقام پر تشریف فرما تھے۔ آپ سے کچھ دور چند کافر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک فقیر ان کافروں کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا۔ ان کافروں کو شرارت سوجی اور انہوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے اس فقیر کو کہا، ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں ضرور کچھ دے دیں گے۔ فقیر کو تو مالی امداد چاہیے تھی، چنانچہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ یہ سب دیکھ رہے تھے۔ آپ نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اور اس فقیر کی ہتھیلی پر پھونک مار کر فرمایا، مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے تمہیں بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دینا۔ کافر یہ منظر دیکھ کر ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مار دینے سے کیا ہوتا ہے۔ وہ فقیر مٹھی بند کیے ہوئے ان کافروں کے پاس پہنچا اور ان کے سامنے آ کر مٹھی کھول دی۔ اب کیا تھا، وہی کافر جو بطور مذاق ہنس رہے تھے یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ خالی مٹھی جس پر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے درود پاک پڑھ کر پھونک ماری تھی، اس میں 1 دینار سونے کا سکہ موجود ہے۔ امیر المؤمنین مولا علی رضی اللہ عنہ کی یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو راضی کرنے کا طریقہ۔ حضرت علامہ محب الدین طبری رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کرتے ہیں جس کا مضمون یوں ہے کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ ایک روز آپ بازار تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک خاتون کھڑی رو رہی ہے۔ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ نے اس سے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے کہا، میں باندی فیمیل غلام ہوں، میں نے فلاں دکان والے سے چند درہم کی کھجوریں خریدی تھیں، مگر میرے مالک کو وہ کھجوریں پسند نہیں آئی اور اس نے واپس لوٹا دی۔ اب دکان والا کھجوریں واپس نہیں لے رہا، اسی لیے میں پریشان ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کھجوریں بیچنے والے سے اس خاتون کی سفارش کی اور فرمایا، کھجوریں واپس کر لو اور اس بیچاری کے درہم لوٹا دو، یہ تو کنیز ہے، اپنی مرضی نہیں کر سکتی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ بڑے عاجزی والے تھے۔ جیسے آج کل ہوتا ہے کہ بادشاہ کہیں جاتے ہیں تو پورے پروٹوکول کے ساتھ جاتے ہیں، سیکیورٹی گارڈز ساتھ ہوتے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسی سیکیورٹی نہیں تھی، آپ عام لوگوں کی طرح ہی بازار میں تشریف لائے تھے، چنانچہ کھجوریں بیچنے والے نے آپ کو پہچانا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب خاتون کی سفارش کی تو دکان والے نے معاذ اللہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو دھکا دے دیا۔ لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو دکان والے سے کہا، کیا تم جانتے ہو جنہیں تم نے دھکا دیا ہے، یہ کون ہے؟ بولا، نہیں میں نہیں جانتا۔ لوگوں نے بتایا، یہ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ ہے۔ اب تو وہ شخص گھبرا گیا اور اس نے جلدی جلدی اس خاتون سے کھجوریں واپس لیں اور اس کے درہم اسے واپس لوٹائے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عاجزی سے عرض کیا، علی جان، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میری رضا چاہتے ہو تو لوگوں کے حقوق پورے ادا کیا کرو۔ اے عاشقان رسول، اس سبق آموز واقعے میں ہمارے لیے سیکھنے کے بہت سے مدنی پھول ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کیسی عاجزی والے تھے۔ آپ امیر المؤمنین ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، اس کے باوجود عام لوگوں کی طرح بغیر کسی پروٹوکول کے بازار میں تشریف لے جاتے تھے۔
پھر اس بات پر بھی غور کیجئے کہ اس شخص نے لا علمی میں آپ رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ دھکا دیا، یہ بے ادبی والا رویہ تھا، اس پر بھی آپ نے اس شخص کو کوئی سزا نہیں دی۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کی عاجزی و انکساری، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی تواضع و عاجزی کی دولت نصیب فرمائے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق روایات میں ہے کہ آپ اپنے دور خلافت میں امیر المؤمنین ہونے کے باوجود بازار تشریف لے جاتے، وہاں کسی کی کوئی چیز گر جاتی تو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر دیتے، کوئی شخص راستہ بھول جاتا تو اس کو راستہ بتاتے، کوئی وزنی سامان اٹھا رہا ہوتا تو سامان اٹھانے میں اس کی مدد کیا کرتے تھے۔ کاش ہم بھی عاجزی اختیار کریں، منصب مل گیا، بڑا عہدہ مل گیا، ہم مالدار ہو گئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تکبر کا شکار ہوں، غریبوں کو دیکھ کر ماتھے پر بل لائیں۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ مخلوق خدا کی مدد کرنی ہے، لوگوں کے کام آنا ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے۔ ہمارے ہاں تو لوگ اپنے کام بھی خود کرتے ہوئے شرماتے ہیں۔ کاش مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ کا صدقہ ہمیں بھی عاجزی و انکساری کی دولت نصیب ہو جائے۔ فخر و غرور سے تو مولا مجھے بچانا، یا رب مجھے بنا دے پیکر تو عاجزی کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگوں کے حقوق پورے کیجیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دوسرا مدنی پھول جو اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملا وہ یہ کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے کھجوریں بیچنے والے کو فرمایا، تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کے حقوق پورے کیا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کے حقوق پورے کرنا بڑی فضیلت اور اہمیت والا کام ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ بندوں کے حقوق پورے کیا کریں۔ والدین کے بھی حقوق ہیں، بھائی بہن کے بھی حقوق ہیں، اسلام نے پڑوسیوں کے بھی حقوق رکھے ہیں، دوست احباب کے بھی حقوق رکھے ہیں، اہل محلہ کے بھی حقوق ہیں، دکاندار یعنی شاپ کیپر کے بھی حقوق ہیں، گاہک یعنی کسٹمر کے بھی حقوق ہیں۔ ان سب کے حقوق پورے کرنے ہیں انشاء اللہ الکریم۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علی کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اور اس کے راوی یعنی حدیث بیان کرنے والے خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں، مجھے اس ذات کی قسم جو دانے کو پھاڑتی یعنی دانے سے درخت نکالتی ہے، اس ذات کی قسم جس نے روح کو پیدا کیا، بے شک نبی امی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھ سے وعدہ ہے کہ مجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور مجھ سے بغض یعنی دل میں دشمنی نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی محبت ایمان کی نشانی ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا بغض معاذ اللہ منافقت کی نشانی ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ہاں یہ طریقہ تھا کہ کسی کے ایمان یا منافقت کو جانچنا ہوتا تو بغض علی سے جانچتے تھے۔ جس کو دیکھتے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا ہے، جان لیتے کہ یہ منافق ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی مولا علی رضی اللہ عنہ کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، ہمارے سینوں کو محبت علی کا خزینہ بنائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک بات ضرور ذہن میں رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ہر قسم کی محبت نجات دلانے والی نہیں ہے۔ محبت علی کے بعض انداز وہ بھی ہیں جو نجات کے بجائے ہلاک کرنے والے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، اور اس حدیث پاک کے راوی بھی خود مولا علی رضی اللہ عنہ ہی ہیں۔ فرماتے ہیں، ایک روز رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلا کر فرمایا، اے علی، تم میں اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے۔ وہ یوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہود نے بغض رکھا، یہاں تک کہ ان کی امی جان حضرت مریم رحمت اللہ علیہا پر تہمت لگائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نصارا نے محبت کی تو انہیں اس درجے میں پہنچا دیا جو ان کا نہ تھا۔ یہ حدیث پاک بیان کرنے کے بعد شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں سن لو، میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، ایک میری محبت میں افراط کرنے
یعنی حد سے بڑھنے والے، مجھے ان صفات میں بڑھائیں گے جو مجھ میں نہیں ہیں۔ 2، مجھ سے بغض رکھنے والوں کا بغض انہیں ابھارے گا کہ مجھ پر بہتان لگائیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، محبت علی رضی اللہ عنہ اصل ایمان ہے۔ ہاں، محبت میں ناجائز افراط یعنی حد سے بڑھنا برا ہے، مگر عداوت علی رضی اللہ عنہ اصل ہی سے حرام بلکہ کبھی کفر بھی ہے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں کہ ان سے خوش حبیب کبریا ہیں۔ اے عاشقان رسول، معلوم ہوا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی وہ محبت کہ محبت کرنے والا شریعت کی حدیں توڑ دے، یہ محبت نجات دلانے والی نہیں، نہ ہی یہ محبت ایمان کی علامت ہے، بلکہ یہ تو ہلاکت میں ڈالنے والی محبت ہے۔ ہاں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی وہ محبت کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کی جائے، یہ سچی محبت ہے، یہی محبت نجات دلانے والی بھی ہے، اور یہی وہ محبت علی ہے جسے ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ اب ذہن میں سوال ابھرتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سچی محبت کون سی ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ اس تعلق سے علماء کرام نے محبت علی کے چند تقاضے اور علامات لکھی ہیں، ان میں سے 2 یہ ہیں۔ محبت علی کا پہلا تقاضا، محبت علی کا پہلا تقاضا یا پہلی علامت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت بھی دل میں موجود ہو۔ جو بندہ محبت علی کا دعویٰ بھی کرے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو برا بھلا بھی کہے، ایسا بندہ حضرت علی سے سچی محبت کرنے والا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ابو بکر و عمر ہیں۔ پھر فرمایا، میری محبت اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا جو شخص حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی محبت کا دعویٰ تو کرے مگر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو برا بھلا کہے، اس کی محبت سچی نہیں بلکہ یہ دعویٰ محبت میں جھوٹا ہے۔ محبت علی کا دوسرا تقاضا، مشہور محدث حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی سچی محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ اعمال میں ان سرکار کی پیروی کرے، ان کی مخالفت نہ کرے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی ادائیں بھی اپناتا ہے، لہٰذا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے وہ محض خالی دعویٰ ہی نہ کرے، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی پیروی بھی اختیار کرے۔ مثلا حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ بے مثال عالم دین تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم علم دین سیکھیں۔ دعوت اسلامی کے تحت مختلف شارٹ کورسز کروائے جاتے ہیں، فرض علوم کورس ہے، فیضان نماز کورس ہے، یہ کورس کریں۔ ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت کریں، ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں باقاعدگی سے شرکت کریں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں باقاعدگی اور پابندی سے سفر کریں۔ انشاءاللہ الکریم بہت سارا علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ حمایت دین کے معاملے میں مضبوط ارادہ رکھنے والے تھے، لہٰذا محبت علی رضی اللہ عنہ کا دم بھرنے والوں کو بھی چاہیے کہ دین کی خوب خدمت کریں، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں، برائی سے منع کریں، خدمت دین کے لیے ہمیشہ حوصلہ بلند رکھیں اور بڑھ چڑھ کر دین اسلام کی خدمت کرتے رہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ حکمت بھری گفتگو فرمایا کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ فضول باتوں سے بچیں، اچھا سوچیں اور اچھا ہی بولیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ رات کے اندھیرے میں عبادت کرنے کو پسند فرماتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ پاک کی خوب عبادت کریں، فرائض بھی پورے کریں، واجبات بھی پورے کریں اور اس کے ساتھ ساتھ رات کو تنہائی میں بھی خوب عبادت کا لطف اٹھائیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ خوف خدا سے رونے والے تھے، ہم بھی خوف خدا اپنائیں، کبھی جہنم کا تصور باندھیں، کبھی عذابات کا ذکر پڑھیں، کبھی قبرستان حاضر ہو کر فکر آخرت کریں اور خوف خدا سے آنسو بہائیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے، سلام میں پہل فرماتے، پرہیزگاروں کا احترام کرتے، غریبوں مسکینوں سے محبت فرماتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نیک بننے کا بہترین نسخہ یعنی رسالہ نیک اعمال عطا فرمایا ہے۔ غریبوں سے محبت بھی کریں، علماء کرام اور نیک لوگوں کی عزت بھی کریں،
حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی پاکیزہ سیرت کے یہ اعلیٰ اوصاف اپنائیں گے تو انشاء اللہ الکریم مولا علی رضی اللہ عنہ کی محبت بھی نصیب ہوگی، اس میں اضافہ بھی ہوگا، اور یہ محبت اللہ پاک کے فضل و کرم سے نجات کا ذریعہ بھی بن ہی جائے گی انشاء اللہ الکریم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ پاک آج کے پروگرام سے حاصل ہونے والے نصیحت بھرے مدنی پھولوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ سلسلے میں انشاء اللہ الکریم کسی اور موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔